السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو دنیا کے مختلف ممالک کو تقریباً اکثر ممالک کو قرض دیتا ہے، اور یہ قرض تقریباً ظاہر بات ہے کہ زیادہ تر غریب ممالک یا ترقی پذیر جو ممالک ہوتے ہیں وہ اس ادارے سے قرض حاصل کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، روپے کی قدر بہت کم ہو چکی ہے، اس کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے، پٹرول جو ہے وہ آئے دن مہنگا ہوتا رہتا ہے، اور پٹرول کے مہنگا ہوتے ساتھ ہی ملک میں یعنی دیگر جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو PTI کی حکومت ہے وہ اپنے جو ہے ایک قسم کی ناکام ترین حکومت ثابت ہو چکی ہے، اور جس طرح کے الیکشن سے پہلے عمران خان اور اس کے جو پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ دعوے کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے دھرے رہ گئے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں خاص طور پر جس حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس میں جو مذاکرات میں جو شرائط IMF نے رکھی ہیں وہ بڑی عجیب شرائط ہیں، جن کو سن کر یا جن کے بارے میں معلومات ہمیں جو پہنچی ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بحیثیت ایک مسلمان کے بھی اور بحیثیت ایک پاکستانی کے بھی، کہ ملک کو IMF کے حوالے کیا جا رہا ہے، گروی رکھا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے۔ اور یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ جو ہندوستان میں انگریز جب آیا تھا، ہندوستان میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو اس نے ہندوستان پر جس طرح قبضہ کیا تھا بالکل اس طرح کی صورتحال ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی شروع میں تجارت کی غرض سے آئی، اور انہوں نے یہاں پر تسلط بذریعہ تجارت حاصل کیا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ جب ایک تجارت کے ذریعے کافی سارا انہوں نے تسلط حاصل کر لیا تو پھر بلیک میلنگ شروع کر دی، اور پھر ملک کے حالات اتنے خراب کر دیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ریاست تھی ہندوستان کی، اس کے حکمران کو اپنی فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور فوج میں بغاوت کا خطرہ تھا۔ تو اس ریاست کا جو سربراہ تھا، جو بادشاہ تھا، جو حکمران تھا، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے کہا کہ ہمیں قرضہ دیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں، لیکن قرضے میں آپ کو فلاں ضلع یا فلاں جو ڈویژن ہے وہ آپ کو ہمارے پاس گروی رکھنا ہوگا، یعنی جتنا عرصہ آپ ہمیں قرضہ واپس نہیں کریں گے اتنا عرصہ وہ ضلع یا وہ ڈویژن، جو ایریا تھا، جو علاقہ تھا، جو شہر تھا، وہ ہمارے پاس گروی ہوگا، اور اس کے جتنے ٹیکس ہوں گے، جتنی چنگیاں ہوں گی، جتنے محصولات ہوں گے وہ ہم وصول کریں گے۔ تو حکمران جو تھا وہ بڑا مجبور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے وہ علاقہ میں آپ کے پاس گروی رکھتا ہوں، اس کے ٹیکس بھی تم لو، اس کی چنگیاں بھی تم لو، اس کے محصولات بھی تم لو، مجھے قرضہ دو۔ تو یہ معاہدہ ان کے درمیان طے پایا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہا کہ قرضہ ہم آپ کو 6 مہینے بعد دیں گے، یعنی معاہدہ آج طے ہو گیا اور وہ علاقہ آپ ہمارے حوالے آج ہی کر دیں، اور قرض ہم آپ کو 6 مہینے بعد دیں گے۔ حکمران بڑا مجبور تھا، اس نے یہ شرط بھی مان لی، اور وہ علاقہ بطور گروی کے وہ پورا کوئی ریاست تھی یا کوئی ڈویژن تھا، کوئی چند ایک ضلع تھے یا ایک صوبہ تھا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے چنگیاں وصول کی، وہاں سے محصولات وصول کیے، اور وہاں سے ٹیکس وصول کر کے، اور 6 مہینے میں جتنا یعنی قرضہ بادشاہ کو دینا تھا اسی علاقے سے ٹیکس وصول کر کے وہ قرضہ بادشاہ کو دیا، یعنی اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا، وہیں سے ٹیکس وصول کر کے بادشاہ کو قرضہ دیا، اور بادشاہ بھی خوش ہو گیا مجھے قرضہ مل گیا۔ حالانکہ وہ قرضہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پاس سے نہیں دیا تھا، بلکہ جو ریاست گروی رکھی تھی وہیں سے لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے دیا تھا، اور اس طرح پھر ظاہر بات ہے کہ بعد میں حکمران کے لیے وہ واپس کرنا مشکل ہوگی، اور اس طرح اس ریاست پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ آج IMF بالکل اسی طرح کی شرائط جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک اور خاص طور پر غریب ممالک اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ رکھ کر پاکستان کو قرضہ دیتی ہے۔ چند ایک شرائط ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جن کو دیکھ کر سن کر آپ بڑے حیران ہوں گے کہ کن شرائط پر جو ہے IMF پاکستان کو قرضہ دیتی ہے۔ مثلا ایک شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ سود کو بڑھایا جائے، ملک کے اندر جتنا سود ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے ملک میں غربت بڑھتی ہے۔ دوسری شرط ان کی یہ ہوتی ہے کہ ملک میں ٹیکس بڑھایا جائے۔ اب ٹیکس کو بڑھانے سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کے لیے جو حکومتی سہولیات ہوتی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، اور ٹیکس بڑھانے سے مہنگائی ہوتی ہے اور بے روزگاری بڑھ جاتی ہے۔
ایک تیسری شرط یہ ہوتی ہے IMF کی کہ قومی اداروں کی نجکاری کی جائے، یعنی جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں قومی، جیسے PIA قومی ادارہ ہے، PTCL قومی ادارہ ہے، یعنی جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں، IMF کی شرائط ہوتی ہیں کہ آپ فلاں ادارے کو نجکاری کر دیں، فلاں کی نجکاری کر دیں، ہم تب آپ کو قرضہ دیں گے۔ اب یہ نجکاری کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں یہ ایک ملک کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اور ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر سے کوئی شخص ان کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب جب ان کی نجکاری کی جاتی ہے تو غیر ملکی کوئی آ کر، کوئی امریکی آ کر، کوئی برطانوی آ کر، کوئی بھی غیر ملکی آ کر، کمپنی آ کر اس کو خریدتی ہے، اور اس طرح ایک قومی اثاثہ ایک کسی غیر ملکی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ایک چوتھی شرط IMF کی یہ ہوتی ہے کہ ملٹی نیشنل بینکوں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ملک میں مکمل آزادی دی جائے، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائی جائے، کوئی بین نہ لگائی جائے، وہ جس طرح کا کاروبار کرنا چاہیں کرنے دیا جائے، ان کو آزادی دی جائے۔ اب اس شرط کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اپنی کمپنیاں اور اپنے ادارے جو ہے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، اپنی صنعتیں اور اپنی فیکٹریاں یہ ساری برباد ہو جاتی ہیں۔ اب اس قسم کی شرائط رکھنے کے بعد اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، مثلا ٹیکس کو بڑھایا جائے، مہنگائی کو کر دو، یعنی مہنگائی چیزیں مہنگی کر دو، چونکہ ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں تو آپ ہمیں قرضہ کہاں سے واپس کرو گے، تو آپ مہنگائی کرو تاکہ آپ کے پاس پیسے آئیں۔ پھر اسی طرح ترقی کو کم کرو، یعنی آپ جو سڑکیں بنا رہے ہیں سڑکیں نہ بناؤ، یہ پیسے جو ہے آپ جو نئے نئے پلانٹ لگا رہے ہیں، فلاں ترقیاتی کام کر رہے ہیں، یہ کام نہ کرو۔ تو یہ یعنی بالکل ایسی شرائط کہ جو صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ملک کو نقصان پہنچانے والی شرائط ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے آخر میں، جب ان تمام شرائط پر بات طے ہو جاتی ہے تو پھر آخر میں IMF صرف اتنا قرضہ دیتا ہے جس سے سابقہ قرضے کا سود ادا کیا جا سکے، یعنی وہ قرضہ اتنا نہیں دیتا IMF کہ جس سے ملک اپنی ضرورت کو پوری کر سکے، بلکہ وہ قرض اتنا دیتا ہے کہ جو پہلے سے قرض اس ملک نے لیا ہوا ہے اور اس کا جو سود دینا ہے IMF کو، تو IMF صرف اتنا قرضہ دیتا ہے کہ وہ ملک اس قرضے کو بطور سود کے پھر دوبارہ واپس کر دے۔ تو یہ حربے ہوتے ہیں۔ ابھی کل جو IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان میں جو ایک شرط رکھی ہے وہ بڑی عجیب شرط ہے IMF نے پاکستان کے ساتھ، اور IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایکسچینج ریٹ پالیسی پر IMF نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو کنٹرول نہ کرے، یعنی حکومت جو روپے کی ویلیو کنٹرول کرتی ہے اس کو چھوڑ دے، اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی ویلیو کو حکومت کنٹرول نہ کرے، اور روپیہ جتنا گرتا ہے اس کو گرنے دیا جائے، یعنی اس کو مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بڑی عجیب شرط ہے۔ تو اس قسم کی شرائط پر ملک کے لیے قرضہ لینا گویا کہ ملک کو بیچنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہماری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس قسم کی شرائط کو ہرگز نہ مانیں، اور اس قسم کی شرائط پر قرضہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سے ملک نہیں چلتا تو آپ اس ملک کو کسی اور کے حوالے کر کے اس چیز کو، ملک کو چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ آپ ملک کو بیچ کے جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔